السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ حیات جرم قسط نمبر 3 کا دوسرا حصہ۔ عالم ولا۔ بشریٰ بیگم اور شاہ عالم ناشتہ کرنے کے لیے ایک ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے تھے۔ عالم شاہ نے سربراہی کرسی سنبھالی تھی، وہیں بشریٰ بیگم نے ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ملازمہ کو آواز لگائی تھی، رفت بھی آپ پہلے جا کے زاویار اور خضر کو جگا دیں۔ ان کے کہنے پر رفت بھی ملازمہ جو ان کے گھر میں سالوں سے کام کر رہی تھیں اوپر زاویار کے کمرے کی طرف بڑھیں، مگر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر انہوں نے اندر جھانکا تو ان کا کمرہ خالی تھا۔ انہیں لگا کہ یہ شاید وہ جاگ چکا ہے، اس لیے وہ خضر کے کمرے کی طرف بڑھی تھیں۔ خضر کے کمرے کا دروازہ کھولتے انہیں زبردست شوق لگا تھا۔ سامنے ہی خضر شرٹ لیس زاویار کے سینے پر سر رکھ کے سویا ہوا تھا۔ زاویار کے دونوں ہاتھ خضر کے گرد بندھے ہوئے تھے، جبکہ پورے کمرے میں جگہ جگہ روئی بکھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ استغفار پڑھتی وہاں سے چلی گئی تھی، مگر جانے سے پہلے ایک دفعہ زور سے دروازہ بجانا نہیں بھولی تھی۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز پر زاویار نے آنکھیں کھولی تھیں، مگر خضر کو اپنے اتنے قریب بلکہ اوپر سوتا دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اگر کوئی ان کو ایسے دیکھ لیتا تو کیا ہی عزت رہ جاتی ان کی۔ زاویار نے فوراً اوپر اٹھتے خضر کو پیچھے دھکیلا تھا، مگر مجال ہے جو اس کی نیند ٹوٹی ہو۔ پتہ نہیں کون سی گدھے گھوڑوں کا پورا ٹبر بیچ کر سویا ہوتا ہے۔ اس نے خضر کو کھینچ کر بیڈ کے کنارے پر کیا اور پھر زور سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا، جبکہ زمین پر کمر لگتے ہی خضر کی چیخ ابھری تھی۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کوئی ایسے دھکا دیتا ہے کیا؟ ابھی میرا سر پھٹ جاتا تو دنیا کا آدھا حسن کم ہو جاتا، پھر اس دنیا میں دیکھنے لائق رہتا ہی کیا؟ خضر نے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے دہائی دی، مگر خود کی تعریف کرنا نہیں بھولا تھا۔ یہ تم کیسے سو رہے تھے؟ میرے ساتھ چپک کر؟ بلکہ نہیں، میرے اوپر چڑھ کر۔ اگر کوئی دیکھ لیتا ایسے آ کر تو؟ اوپر سے صاحبزادے کو ڈر لگتا ہے، دروازہ تک کا لاک نہیں لگاتا۔ تمہاری عزت نہیں ہوگی، مگر میری جو تھوڑی بہت ہے نا، اسے تمہاری وجہ سے نہیں گنوا سکتا، بے شرم انسان۔ زاویار نے اس کو خوب لتاڑا تھا۔ ارے اب روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح کیوں چکر بنا رہے ہیں؟ کل سے اپنے روم میں سو جانا آپ، پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا نا۔ اور ویسے بھی یہ جگہ صرف میری بیوی کی ہے، جہاں کل آپ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اب میں آپ کو اس کا حق نہیں لینے دوں گا۔ خضر کی باتوں پر زاویار کا دل کیا تھا کہ جوتا اٹھا کر اسے دے مارے، مگر اسے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی تھی، اب مزید لیٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ خضر کو وہیں چھوڑتے ہوئے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا، جبکہ خضر بھی اپنی تیاری میں مصروف ہو چکا تھا۔ مگر کیسی تیاری؟ کیا وہ بھی زاویار کے ساتھ آفس جائے گا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ اگلے 15 منٹ میں زاویار بلیک 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، نیک سکسا تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ عالم شاہ فخر سے اپنے سپوت کو دیکھ رہے تھے، جس سے ان کی ساری امیدیں وابستہ تھیں۔ ان کے مطابق زاویار ہی سب سنبھال سکتا تھا، اس لیے تو انہوں نے اپنا سارا بزنس زاویار کے حوالے کر دیا تھا۔ اب وہ خود بھی تھوڑا سکون چاہتے تھے۔ خضر آف وائٹ ٹی شرٹ کے اوپر گرے جیکٹ اور نیچے بلیک پینٹ پہنے، ہاتھوں میں گاڑی کی چابی لیے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پھر وہ وہیں سے بلقیس بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمرے سے نکل کر ابھی باہر کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ زاویار کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ کہاں جا رہے ہو خضر؟ پہلے آ کر ناشتہ کرو۔ خضر نے ایک نظر زاویار پر ڈالی اور دوسری نظر اس کے ساتھ بیٹھے لوگوں پر۔ میں شہریار کے پاس جا رہا ہوں، ناشتہ بھی وہیں کر لوں گا۔ ویسے بھی ایک عرصے سے میں ناشتہ اسی کے ساتھ ہی کرتا آ رہا ہوں، تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہتے وہ رکا نہیں تھا، جبکہ زاویار نے سوالیہ نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ وہ دونوں ہی نظریں چرا گئے تھے۔ وہ ان سے کوئی بھی سوال نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابھی اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، لیکن وہ واپس آ کر خضر کے متعلق ہر سوال کا جواب اخذ کرنے والا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا فائلز چیک کر رہا تھا۔ اس کا سیکرٹری وقاص اس کے سامنے کھڑا تھا، جو اسے آج کے دن میں ہونے والی اس کی تمام میٹنگز کی اپ ڈیٹ دے رہا تھا۔ جب اچانک آفس کا دروازہ کھلا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، مگر سامنے موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پین چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ سیکرٹری نے بھی پیچھے مڑ کر اس ہستی کو دیکھنا چاہا، جس نے بنا ناک کیے یوں اندر آنے کی گستاخی کی تھی، کیونکہ اس کے باس کو یہ نان پروفیشنل انداز بالکل پسند نہیں تھا۔ وقاص نے ایک نظر سامنے دیکھا اور پھر اپنے باس کی طرف، کہ شاید ہی اب کوئی انہیں باس کے غصے سے بچا سکی، کیونکہ وہ صبح سے کتنے ہی ملازمین سے بھڑک پڑ چکا تھا، اور وجہ صرف ان کا یہی نان پروفیشنل رویہ۔ وہ دروازے سے ہٹتی اب قدم بقدم اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے زاویار بھی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ اس لڑکی کے پیچھے اس کے سیکیورٹی گارڈز ہڑبڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ سر، ہم نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ہماری ایک بھی نہیں سنی۔ آپ کہیں تو ہم انہیں ابھی باہر نکال دیتے ہیں۔
ان کی بات سنتے ساویار کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ نمل نے ساویار کی طرف دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا، مسٹر ساویار، کیا آپ نے ان کو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں؟ ان کو یہ چیز اچھے سے باور کروا دینی چاہیے آپ کو کہ یہ مجھے یہاں آنے سے روک نہیں سکتے، میں جب چاہیں یہاں آ سکتی ہوں۔ اس کے کہنے پر ساویار نے اپنا رخ سیکیورٹی گارڈ کی طرف کیا، جبکہ وکاس کو تو یہی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس کے باس کو اس لڑکی پر غصہ کیوں نہیں آیا۔ اس لڑکی کو دیکھتے جو چمک اس نے اپنے باس کی آنکھوں میں دیکھی تھی، شاید ہی اس نے پچھلے 2 گھنٹوں میں دیکھی ہو۔ آپ لوگ ایک بات جان لیں کہ یہ ایچ کی کمپنی کی سی او ہے۔ یہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی آپ کے باس کی دل کی دھڑکن ہے، آپ کے باس کی آنکھوں کی روشنی ہے، مگر افسوس وہ یہ نہیں کہہ سکا۔ اور آئندہ کے بعد ان کے یہاں آنے پر کوئی ان کا راستہ نہیں روکے گا۔ جس نے یہ غلطی دوبارہ کی، پھر اس کا یہاں کوئی کام نہیں، اس کو نکال دیا جائے گا۔ سمجھ گئے آپ سب؟ چلیں اب میڈم سے معافی مانگے سب۔ ساویار کے کہنے پر انہوں نے نمل سے معافی مانگی تھی۔ نمل نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ساویار کے کہنے پر وہ سب فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئے تھے۔ اب اس کے کیبن میں صرف 4 لوگ باقی تھے، اس کا سیکرٹری، نمل اور اس کے ساتھ آیا وہ شخص جو شاید پیشے کا وکیل تھا۔ ساویار کے اشارے پر وکاس باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس شخص کو وہیں کھڑے دیکھ ساویار کو غصہ آیا تھا۔ وہ گلا کھنکار کے اس سے مخاطب ہوا، مجھے آپ کی میڈم سے اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں پلیز۔ ساویار کے یوں کہنے پر وکیل صاحب نے نمل کی طرف دیکھا، جس نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں باہر انتظار کرنے کا کہا۔ انہوں نے فائلز نمل کی طرف بڑھائیں اور خود کیبن سے باہر نکل گئے۔ اب وہاں صرف 2 نفوس باقی تھے، ایک وہ جس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اپنائیت تھی، محبت تھی، تڑپ تھی، اور ایک وہ جس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں، اجنبیت تھی، غصہ تھا، شکوے تھے۔ ساویار نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی مسٹر ساویار، یہ لیں اور پڑھیں ان فائلز کو۔ مجھے ہمارے 50% شیئرز واپس چاہیے۔ ان ڈاکیومنٹس میں اس واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ کی کمپنی میں آدھے شیئرز ہمارے ہیں۔ اچھا ہوگا کہ آپ ان پر سائن کر دیں، ورنہ وکیل میں اپنے ساتھ ہی لے کر آئی ہوں۔ نمل نے فائلز اس کے سامنے ٹیبل پر پٹختے غصے سے کہا، کیسی ہو؟ اپنی تمام باتوں کے جواب میں ساویار کا یہ سوال سن کر وہ وہیں پر ہی ساکت ہو گئی۔ یہ سوال اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ نمل نے اس سوال کو اگنور کیا۔ میں یہاں کام کی بات کرنے آئی ہوں۔ میں بھی کام کی بات کر رہا ہوں۔ ساویار اپنی جگہ چھوڑتے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ نمل نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، تو پھر میں ان پیپرز پر سائن کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ ساویار اپنی کیبن میں موجود کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ نیچے سڑک پر چلتی گاڑیوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبکہ نمل اس کے انداز پر بڑبڑ جلی تھی۔ وہ اتنا پرسکون کیوں تھا آخر؟ زندہ ہوں یہی کافی ہے، نمل نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اب آپ ان پیپرز پر سائن کریں، میرے اور بھی بہت سے کام ہیں، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ نمل کے کہنے پر ساویار نے رخ موڑے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظریں نمل کے تیکھے نکوش پر جمی تھیں۔ وہ براہ راست اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ بھوری آنکھیں بڑے استحقاق سے سرمئی آنکھوں کو تک رہی تھیں۔ وہ واقعی اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ کیسے بتاتا ان آنکھوں کو براہ راست دیکھنے کے لیے وہ کتنا تڑپا تھا۔ ایک عرصہ اسی انتظار میں گزرا تھا اس کا۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پر اٹھتی ہیں وہ کھوئی ہوئی سحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ میں نے کہا یہ دیکھیں آپ، نمل نے اس کا اشارہ ان پیپرز کی طرف کیا۔ دیکھ ہی رہا ہوں۔ ساویار کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ صرف دیکھنا ہی نہیں، پڑھیں بھی ان کو۔ نمل نے وہ پیپرز اٹھائے ان کی طرف بڑھائے۔ پڑھی تو رہا۔ وہ بھی ایک ہاتھ سے پیپرز کو تھامے اب اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ نظریں ایک پل کے لیے بھی سبھی اس کے چہرے سے بھٹکی نہیں تھیں۔ مسٹر ساویار، میں پیپرز کی بات کر رہی ہوں۔ نمل کو اس کا یوں دیکھنا کنفیوز کر رہا تھا۔ اور میں تمہاری آنکھوں کی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ نمل نے چٹکی بجانے پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ ہاں تو بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ ساویار نے خود کو کوسا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ میں بس اتنا کہہ رہی ہوں، پیپرز پر سائن کریں۔ ساویار نے ہاتھ پہ پیپرز لیے اور پھر ایک ایک نظر ہر صفحے پر ڈالی۔ اب وہ پیپرز دوبارہ ٹیبل پر رکھے نمل سے مخاطب ہوا تھا۔ اس چھوٹے سے کام کے لیے اتنی محنت کیوں کی؟ مطلب کیا آپ کا؟ نمل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہی کہ ایک سائن کے لیے خود چل کر آئی ہوں اور پھر ساتھ میں وکیل بھی لائی ہوں۔ ایک کال کی دیر تھی، میں خود حاضر ہو جاتا۔ اچھا،
तो आप इतनी आसानी से मान जाते और आकर साइन भी कर देते? नमल ने तंज़ी अंदाज में पूछा। जी हाँ, कोई शक? बस एक दफ़ा मुझे कहकर तो देखती, उसी वक्त आकर साइन कर देता। फजूल में गुस्सा करके खुद को थका रही हूँ। बिना पढ़े आप कैसे साइन कर सकते हैं मिस्टर? हो सकता है इन पेपर्स पर और कितने ही ऐसे एग्रीमेंट्स दर्ज हों जिन पर शायद आप साइन ना भी करना चाहें। निमल के ऐसा कहने पर सावेरा सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। बहुत शातिर थी ये औरत। मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और जिस एग्रीमेंट की तुम बात करी हूँ वो मैं निकाल चुका हूँ। सावेर ने वो पेपर उसके सामने लहराया तो निमल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। सारा वो पेपर फाड़ते डस्टबिन की नज़र कर चुका था। ये ले, ये एक एग्रीमेंट मुझे पसंद नहीं आया, बाकी मैं सब पर साइन कर देता हूँ। ये कहते उसने ज़मीन पर पड़ा वो पेन उठाया और टेबल पर झुकते वो बिना पढ़े साइन कर रहा था। उसके साइन करने पर पेपर्स निमल की तरफ बढ़ाए जो उसने फ़ौरन से उसके हाथ से लिए थे। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब भी एक मेरी बात मान लो। उसके कहने पर निमल ने आईब्रो झुकाए थे। एक कप चाय तो पी सकती हो मेरे साथ? आखिर को मैंने भी तो तुम्हारा काम किया। मेरे पास इन फजूल चीज़ों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है मिस्टर साहब यार। मेरे और भी बहुत से काम, और वैसे भी साइन आपने खुद के फ़ायदे के लिए किए हैं, नहीं तो अदालत के चक्कर आपको ही काटने पड़ते। नमल ने कहते साथ कदम बाहर की तरफ बढ़ाए ही थे कि साव्यार की बात पर इसके कदम रुके थे। मैं साइन करने से इनकार भी कर सकता था मिस नमल हयात। फिर क्या करती तुम? आप शायद भूल रहे हैं, मैं नमल हयात हूँ। मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ती, सामने वाले की हलक से भी निकाल लेती हूँ। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करिएगा। नमल ने गर्दन को हल्का सा मुड़ते जवाब दिया था। वाकई तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम तो जादूगरनी हो जो जादू करना जानती है। किसी को कैसे अपने शहर में कैद करना है तुमसे बेहतर कौन जानता होगा। तो फिर मेरे जादू से बच कर रहिएगा, जो उसकी ज़िद में आ जाए फिर वो इसके असर से निकल नहीं पाता। ये कहते वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी, जबकि पीछे ज़ावियार अब खुद से मुखातिब था। मैं तो इस जादू के असर में बहुत पहले कैद हो चुका हूँ, अब तो इसी कैद में उम्र गुजारना चाहता हूँ। मगर बस अगर तुम जादूगरनी से चुड़ैल न बन जाओ तो। वो मुस्कुराते हुए वापस अब अपनी चेयर पर बैठ चुका था, और इस लम्हे उसे हर चीज़ अच्छी लग रही थी। मगर फिर उसे याद आया कि आधे घंटे बाद उसकी मीटिंग है। वो जल्दी से लैपटॉप निकाले, इसमें मसरूफ़ हो चुका था, मगर जहन के पर्दे पर वो सुरमई आंखें ही गर्दिश कर रही थी। फिर उसने मोबाइल फ़ोन उठाया, एक नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही कॉल उठा दी गई थी। जो काम मैंने कहा वो हुआ है। शायद उसे मुझ पर जवाब नहीं मिला था। कुछ भी करो आज ही होना चाहिए, और जैसे मैंने कहा था सब वैसे ही होना चाहिए, समझ गए ना? ये कहते ही वो कॉल काट गया था। ये मंजर उसी खामोश तहखाने का था। इस सुनसान तहखाने में बस एक शख्स की आवाज़ गूंज रही थी, जिसको तहखाने के दरमियान में रखी कुर्सी पर रस्सियों से बांधा गया था। वो खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो थक कर चीखने चिल्लाने लगा, मगर वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो इसकी चीखों पुकार को सुनता। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद उसने तहखाने का दरवाज़ा हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खोला था। एक नौजवान चेहरे पर मास्क लगाए सीढ़ियाँ उतर रहा था। उस शख्स ने काली पैंट के ऊपर स्लीवलेस काली टी शर्ट पहनी थी। उसके कसरती बाजू नुमायाँ हो रहे थे। वो शख्स आराम से चलता इस बंधे हुए शख्स के सामने आ खड़ा हुआ था। क्या हुआ, मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई आपको? उस शख्स ने बंधे हुए शख्स की तरफ देखकर कहा, जिसकी सांसें फूली हुई थीं। शायद वो कोशिश कर कर के थक चुका था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उस शख्स ने अपनी सांसें हमवार करते सामने खड़े शख्स से पूछा था। आपकी बेटी का रिश्ता मांगने, उस शख्स ने ठंडे ठार लहजे में जवाब दिया था। बकवास बंद करो, खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी लिया। तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो मुझे बताओ, मैं दूंगा, जितना चाहे इतना दूंगा, मगर मेरे ख़ानदान को बीच में मत लाना। बेटी के जिक्र पर एक बाप की गैरत जाग उठी थी। हाँ, एक तो आप लोगों का भी ना अलग ही मसला है। कोई बात हो बस पैसे की धौंस जमाने लग जाते हैं। हर चीज़ बिकाऊ नहीं होती जस्टिस साहब, आपकी तरह। लानत है इस पैसे पर जिसका घमंड आप जैसों को है। अगर पैसा नहीं चाहिए तो फिर क्यों यहाँ लाए हो मुझे? क्या चाहते हो? कुर्सी पर बैठा शख्स उसकी तरफ देखते हुए बोला था, मगर अब सामने मौजूद शख्स के हाथों में लोहे का रॉड देखते उसके पसीने छूटे थे। फिक्र मत करें जस्टिस साहब, मैं आपको हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि किसी ने कसम दी थी मुझे। उसके ऐसा कहने पर कुर्सी पर बंधा शख्स थोड़ा पुरसकून हुआ था, मगर फिर उसने वो रॉड वहीं रखते अपने ख़ास आदमी को आवाज़ लगाई थी, जो अगले ही लम्हे उसके सामने हाजिर था। बिलाल, मेरे ग्लव्स लेकर आओ। उसके कहने पर बिलाल ने इसके ग्लव्स अलमारी से निकालते उसकी तरफ बढ़ाए थे, जो वह पहन चुका था। उसकी इस हरकत पर सामने बंधे शख्स का हलक खुश्क हुआ था। वो क्या है ना,
میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں کسی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مگر ایک اور وعدہ میں نے کسی اور سے بھی کیا تھا کہ میں کسی کو چھوڑوں گا بھی نہیں، سب کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ ایک ساتھ دونوں کی باتوں کی پاسداری مجھ پر لازم ہے، اس لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ وہ شخص کو مسکرا کر کہتے اب کرسی پر بندھے شخص کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ راڈ وہ ہاتھ میں واپس اٹھا چکا تھا۔ تو چلیں ہم بتائیں جسٹس سلیمان قریشی صاحب، 16 سال پہلے ایک شخص کا کیس آیا تھا آپ کی عدالت میں۔ اس نے کچھ ثبوت آپ کے حوالے کیے تھے، مگر فیصلے والے دن وہ ثبوت بدل چکے تھے۔ کیسے اور کیوں؟ اس کا جواب تو میں بہت آرام سے بعد میں پوچھوں گا۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ کس کے کہنے پر اس سب کے پیچھے کون تھا؟ مجھے بس اس سوال کا جواب چاہیے۔ اس کی بات سنتے جسٹس صاحب کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ کہیں وہ تو نہیں جس کا وہ بس سوچ رہے تھے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اچھا، تو مطلب آپ اتنے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں کہ تعداد بھی یاد نہیں۔ واہ، چلیں ایک ہنٹ دیتا ہوں، وہ ایک نیب آفیسر تھا۔ اب بتائیں، اب تو یاد آ گیا ہوگا نا؟ وہ چلتے ہوئے جسٹس سلیمان قریشی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ بلب کی پیلی روشنی میں بس اس کی آنکھیں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ ان سب آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ایسا تو کوئی کیس نہیں تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، مجھے جانے دو پلیز۔ انہوں نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ التجا کی، جبکہ مقابل نے گھما کر راڈ ان کی ٹانگ پر مارا تھا۔ ان کی دل خراش چیخ تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹی تھی۔ جھوٹ، سب جھوٹ، مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، یاد رکھیے گا۔ چلو ایک فیور دیتا ہوں، اس شخص کا نام نہیں بتانا چاہتے تو ٹھیک ہے۔ وہ ثبوت کیسے بدلے تھے؟ کس کو بیچے تھے؟ کتنے پیسوں پر؟ وہ شخص سب کے آخری مرحلے پہ تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے بیٹھے شخص کو جان سے مار ڈالے۔ مجھے کچھ یاد نہیں، بس اتنا کہ ایک فون کال آئی تھی مجھے، اور 5 لاکھ میں وہ ثبوت میں نے اس جگہ پہنچا دیے، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے۔ اب تو مجھے جانے دو۔ وہ شخص اب گڑ گڑانے لگا تھا، جبکہ اس شخص نے اس کی دوسری ٹانگ پر بھی راڈ سے زوردار ضرب لگائی تھی۔ کچھ دیر پہلے آپ کو کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، اور اب ایک لمحے میں آپ کو یہ یاد آ گیا کہ 5 لاکھ میں بیچے تھے۔ جسٹس صاحب کے کہنے پر اس نے سب سے آنکھیں بند کر کے کھولی، اور پھر اگلے لمحے تہہ خانہ جسٹس صاحب کی چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ وہ شخص بنا رکے ان کے جسم پر راڈ سے وار کر رہا تھا۔ کرسی پر بندھا شخص درد سے نڈھال بے ہوش جسم کو دیکھتے دیکھتے راڈ میں پھینکا تھا۔ وہ شخص بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس نے اس کے لیے ان کے بالوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ وہ وہیں پاس رکھے اسٹول پر آ بیٹھا۔ اس کے کسرتی بازوؤں کی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ سب بکواس کر رہا ہے، اسے پتہ ہے، پھر بھی جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ جب تک یہ سچ نہ بولے، ہر تھوڑی دیر بعد اس کی خاطرداری کرنی ہے، سمجھ گئے؟ اس کے کہنے پر بلال نے سر ہلایا۔ تھا، مگر فوراً سے وہ پانی لے کر آیا۔ اس نے بلال کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لی تھی، پھر ایک ہاتھ سے اپنے چہرے پر بندھا ماسک کھینچ کر اتارا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خوبرو اپنے پانی اپنے چہرے پر انڈیل چکا تھا۔ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا تھا۔ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، صاف صاف رنگت، کالے بالوں سے ٹپکتا پانی، سبز آنکھیں، اٹھی ستواں ناک اور جسامت سے ایک جم بوائے لگتا تھا۔ بلال اس کے سامنے آتے سے مخاطب ہوا۔ سر، میں کہہ رہا تھا کیوں نہ ہم اس کی بیٹی کو کڈنیپ کر لیں، پھر تو وہ سب کچھ اگل دے گا۔ خبردار، ایسا سوچنا بھی مت۔ میں اپنی جنگ میں کسی عورت کو بیچ میں نہیں لاؤں گا۔ اپنی جنگ میں عورتوں کو استعمال کرنے والا مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ بلال کی بات اسے ناگوار گزری تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو بدلے کے لیے عورت کا استعمال کرتے ہیں۔ عورت تو صنف نازک ہوتی ہے، مرد کے کرموں کی سزا عورت کو کیوں ملے؟ ہوش میں آ جائے تو اسے پانی دے دینا۔ اور اس دوسرے کام کا کیا ہوا؟ آج رات وہ ہو جانا چاہیے۔ کر کو ہر ٹی وی پر مجھے یہی خبر نظر آنی چاہیے۔ اس کے کہنے پر بلال اب اسے اپنے پلان سے آگاہ کرنے لگا تھا۔ اب وہ دونوں باہر کی طرف چل پڑے تھے۔ تہہ خانے کے دروازے ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ بند ہو چکا تھا۔ اب اس خاموش تہہ خانے میں بس ایک وہ شخص باقی تھا۔ تہہ خانے کی دیواریں بھی اس شخص کی حالت پر کہکہے لگا رہی تھیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد اس کا رخ ہمیشہ کی طرح ہاسپٹل کی طرف تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ جلدی سے شہریار کے کیبن کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو شہریار وہاں نہیں تھا، شاید وہ واش روم میں تھا۔ خضر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس کے انگ انگ سے بے چینی واضح ہو رہی تھی۔ شاید وہ پینک ہو رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ آئینے میں خود کو دیکھتا کہ کہیں وہ برا تو نہیں لگ رہا، مگر تب تک اسے سکون نہیں ملنا تھا جب تک شہریار اس کی تعریف نہ کر دیتا۔
اکثر اوقات ہم تیار ہونے کے بعد جتنی مرضی خود کو یہ باور کروا لیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا دل کسی ایک ایسے شخص کی تعریف کا منتظر رہتا ہے جس کے کچھ الفاظ ہی ہمارے لیے سکون کا باعث بن جاتے ہیں۔ خضر بھی ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا۔ جب بھی اسے کسی پارٹی میں جانا ہوتا یا پھر کسی سے ملنے، تو وہ تیار ہو کر سب سے پہلے شہریار سے ملنے آتا تھا، اور جب تک شہری اسے یہ نہ بتا دیتا کہ وہ واقعی بہت ہینڈسم لگ رہا ہے، وہ تب تک یقین نہ کرتا۔ بے شک وہ سیلف آبسیسڈ بہت زیادہ تھا، مگر پھر بھی شہریار سے تعریف کروا کر اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی کے الفاظ کا منتظر تھا، مگر مجال ہے جو یہ بندہ واش روم سے باہر آ جائے۔ آخرکار پورے آدھے گھنٹے بعد وہ باہر نکلا تھا۔ خضر کو دیکھ کر وہ حیران نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ روزانہ صبح اسے ایسا ہی درشن اپنا کروا دیتا تھا، مگر اس کی وہ اتنی تیاری دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا۔ نئی پینٹ شرٹ، اس کے اوپر جیکٹ۔ اس جیکٹ کو دیکھ کر تو شہریار کو صدمہ ہوا۔ یہ اس کی نئی جیکٹ تھی جو اس نے ایک بار بھی نہیں پہنی تھی۔ کتنے دل سے یہ اس نے خریدی تھی، اور خضر صاحب نے ہتھیار لی تھی۔ بے شک اس کے پاس جیکٹس کی کمی نہیں تھی، مگر اسے لگتا تھا کہ دوستوں سے لے کر پہننے میں الگ ہی مزہ ہے۔ برانڈڈ گھڑی اور جوتے پہنے وہ نکسک سا تیار بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں کی چمک دیر شہریار کو خوشی ہوئی تھی۔ آخر کتنے وقت بعد وہ ایسے خوش دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ خضر فوراً سے اس کے سر پر پہنچا تھا۔ آدھے گھنٹے سے کیا کر رہا ہے تو واش روم میں؟ مجرا تو جا کر بھی تو بھی کر لے۔ نہیں، یہ تو صرف تیرا کام ہے نا، مگر پہلے تو صرف شام میں آیا کرتا تھا، اب صبح بھی شروع ہو گیا۔ واہ! خضر کے طنز پر شہریار کا دل چاہتا ایک دو لگا ہی دے۔ یار، مریض کو چیک کرتے وقت دوائی گر گئی تھی کوٹ پر، وہی صاف کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جاتے ہیں ڈرٹی مائنڈ پیپل۔ اب اتنی صبح کہاں جا رہا ہے بتا؟ شہریار نے وہ گیلا کوٹ کرسی پر ٹنگاتے اس سے پوچھا۔ پہلے بتا، کیسا لگ رہا ہوں میں؟ جیسا ہمیشہ لگتا ہے، پلاکا ہینڈسم۔ کسی کی نظر نہ لگے میرے ہینڈسم دوست کو۔ اب تو بتا دے کہ مجھے کہاں جانے کی تیاری ہے۔ خضر اس کے جواب پر پرسکون ہوتے صوفے پر نیم دراز ہوا تھا۔ وہ جس لڑکی کا میں نے بتایا تھا نا تجھے، بس آج اسی کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ بس اللہ کرے وہ مل جائے، اور میری بات بھی سن لے جو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں، نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دو تھپڑ کھا کر ہی واپس آؤں گا۔ خضر نے اس کا دبنگ انداز سوچتے مسکراتے ہوئے کہا، تو ایک لڑکی سے تھپڑ کھائے گا؟ شرم نہیں آئے گی تجھے؟ پسندیدہ عورت ہے یار، اسے تھپڑ کھانے میں کیسی شرم؟ وہ ایک گال پر مارے گی، میں دوسرا سامنے کر دوں گا۔ اس کی باتوں پر شہریار کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ کون سی مجنوں کی اولاد سے پالا پڑ گیا تھا اس کا؟ ابھی وہ ملی نہیں کہ لڑکی کا یہ حال ہے، جب مل جائے گی تب تو رن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑے گا یہ۔ جلدی سے ناشتہ کرو پھر جا، ملاقات کر کے ہی واپس لوٹنا۔ خضر نے جلدی سے اپنا ناشتہ منگوایا اور پھر 2-3 نوالے کھانے کے بعد جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر شہریار کے قریب آتے اسے زور سے گلے سے لگایا تھا۔ تم دعا کرنا بس میں اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ تمہیں پتہ ہے نا مجھے محبت راس نہیں آتی۔ اس کے افسردہ لہجے کے اسے کہنے پر شہریار نے اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ انشاءاللہ وہ تجھے مل جائے گی، میں دعا کروں گا۔ خضر مسکرا کر اس سے الگ ہوتے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شہریار نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کی تھی۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، مگر ابھی تک جس کا منتظر تھا وہ نظر نہیں آئی تھی۔ ایک تو دھوپ کی وجہ سے وہ اتنا تنگ ہو رہا تھا، اسے زیادہ گھر سے باہر نکلنے کی عادت نہیں تھی، کیونکہ اس کے خود کے لیے بنائی گئی سکن کیئر روٹین میں دھوپ سے بچنا بھی شامل تھا۔ مختلف لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی میں داخل ہو رہے تھے، مگر اسے وہ ابھی تک ردا نظر نہیں آئی تھی۔ آخرکار 20 منٹ کے انتظار کے بعد وہ دور سے اپنی دوستوں کے ساتھ آتی نظر آ ہی گئی۔ وہ ٹیک چھوڑتے اب سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ جیسے وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی، خضر نے آگے ہوتے اسے پکارا تھا۔ بات سنیں آپ؟ خضر کی پکار پر ردا کے ساتھ ساتھ اس کی دوستوں نے بھی مڑ کر دیکھا تھا۔ اول تو وہ اسے پہچان گئی تھی، جبکہ فاطمہ کو تھوڑا سا وقت لگا تھا۔ جی، آپ ہم سے مخاطب ہیں کیا؟ اس کو دیکھتے ردا کو وہ بے اختیار کارڈ اور پھول یاد آئے تھے۔ جی ہاں، وہ مجھے بات کرنی تھی آپ سے، تھوڑا وقت مل سکتا ہے آپ کا؟ فاطمہ اور امین اب ردا کو دیکھ رہی تھی کہ کب اس کا ہاتھ اٹھے اور مقابل کا گال لال کر دے، کیونکہ ردا سبزی کوئی ایسے روک کر بات کرے اور وہ اسے جانے دے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ مگر ردا کا جواب سن کر تو جیسے دونوں کو صدمہ لگ گیا تھا۔ آپ کو میری چھٹی تک کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں۔ میری کلاس پہلے ہی رہ جائے گی اور آج کی کلاس میں چھوڑ نہیں سکتی۔ اچھا، تو آپ کو چھٹی کب ہوگی؟ سورج کی کرنیں سیدھا خضر کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ دھوپ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے اس کی سفید رنگت ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھی۔
وہ دھوپ کا عادی نہیں تھا، اس لیے اس کی رنگت لڑکیوں سے بھی زیادہ فیئر تھی، کیونکہ وہ سیلف آبسیسڈ آدمی خود سے متعلق ہر چیز کا بہت خیال رکھتا تھا۔ 2 بجے تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ 2 بجے تک میں یہیں پر ہی کھڑا رہوں گا؟ خضر نے شوق کے عالم میں پوچھا تھا، کیونکہ وہ 2 بجے تک اس طرح باہر سڑک پر انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ کتنی ڈسٹ تھی یہاں، اس کی اسکن کا بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ بات اتنی ضروری نہیں ہے تو کل آئیے گا، ابھی میں چلتی ہوں۔ ردا ایمن اور فاطمہ کو لیے یونیورسٹی کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ خضر نے تو ٹھان لی تھی کہ وہ بات کیے بغیر تو جائے گا نہیں۔ اب وہ وہیں پر ہی کھڑا ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ سامنے ہی ایک ریڑھی والا نظر آیا جو شاید گاہک سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس گاہک نے بوڑھے ریڑھی والے کو دھکا دیا، زمین پر جا گر چکا تھا۔ خضر یہ دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے بوڑھے شخص کو سہارا دیتے اٹھایا اور اپنی خونخوار نظروں سے سامنے موجود شخص کو دیکھا۔ آپ میں شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ آپ سے عمر میں کتنے بڑے ہیں وہ؟ آپ کیسے دھکا دے سکتے ہیں ان کو؟ خضر کو اس شخص پر بہت غصہ آیا تھا۔ اگر بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کہیں گے۔ سامنے والا شخص شاید بہت ہی ٹھیک تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ بندہ آپ سے بحث کیوں کر رہا ہے؟ خضر نے اب بوڑھے سے شخص سے مخاطب کیا۔ بیٹا اس بندے میرے کو سبزی لئی ہے تے ہن پورے پیسے نہیں دیندا پیا، میں اس کو منگے تے آخدا ہے کہ کل دیسا ہور میرے کو نہیں، مگر اس کو 11 ہے، میں خود دیکھے نے اس کو۔ بیٹا اس بندے نے مجھ سے سبزی کے پیسے لیے ہیں، یہ پورے نہیں دے رہا، میں نے اس سے مانگے تو کہہ رہا ہے کل دے دوں گا، ابھی نہیں ہے میرے پاس، جبکہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے خود دیکھے ہوئے اس کے پاس ہیں۔ وہ بوڑھا شخص شاید ہندکو زبان بول رہا تھا۔ خضر کو کافی مشکل ہوئی تھی اس کی زبان سمجھنے میں، مگر وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ سیدھا اس شخص کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دیکھیں، بات اتنی سی ہے کہ آپ ان کو پورے پیسے دے دیں، یہ مسئلہ یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا۔ خضر نے نرم لہجے سے کہا۔ نہیں ہے نا، میرے پاس کہاں ہے، کل دے دوں گا، 500 ہی تو ہے، اس کے لیے اتنا شور مچا رہے ہیں کہ بابا جی؟ اس شخص کے لہجے کی بدتمیزی پر خضر نے بمشکل اپنے ہاتھ کو اٹھنے سے روکا تھا۔ تو مطلب آپ نہیں دیں گے پیسے؟ پھر میرا رویہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا؟ خضر نے ابروج کاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ خضر ایک لمحے کی دیری کیے بنا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ ڈیش بورڈ سے پسٹل نکالتے وہ واپس اس شخص پر آ کھڑا ہوا تھا۔ اس پسٹل کا رخ اب اس شخص کے سر کی طرف تھا۔ ارد گرد کے لوگوں نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ بتاؤ، ابھی نہیں دو گے پیسے؟ اگر اب انکار کیا تو ایک لمحہ نہیں لگے گا مجھے ٹریگر دبانے میں، اور گولوں ہی تمہارے سر کے آر پار ہو جائے گی۔ اور یاد رکھنا، کوئی مجھے پکڑے گا بھی نہیں، کیونکہ میں یہاں کی نامی گرامی شخصیت کا بیٹا ہوں۔ اپنے سر پر پستول کی نال دیکھ کر تو اس شخص کا سانس حلق میں اٹکا تھا، جبکہ ارد گرد کے لوگ اب حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ میں دیتا ہوں پیسہ، مگر یہ ہٹاؤ پہلے، اس شخص نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ خضر نے پستول ہٹائی تھی۔ وہ شخص جلدی سے 500 کا نوٹ نکال کر بوڑھے شخص کی طرف بڑھا چکا تھا۔ اس کے پیسے دیتے ہی خضر پستول سائڈ پر کرتے بوڑھے شخص کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ جس 500 روپے کی اہمیت آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اسے کمانے میں ان کا آدھا دن یہاں سڑک پر کھڑے یہ سبزی بیچتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کا حق مارے۔ اگر خدا نے آپ کو کچھ عطا کیا ہے تو اس کے لیے خدا کا شکر ادا کریں، نہ کہ خدا کے بندوں کا حق چھیننے کی کوشش کریں۔ آج کے بعد ایسا کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچئے گا، اور کچھ نہ ہوا تو ان کی عمر کا ہی لحاظ کر لیتے۔ لیکن وہ صحیح کہتے ہیں کہ زیادہ پیسہ بھی انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خضر کی باتوں پر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا تھا۔ ارد گرد کے لوگ بھی اس کی باتوں سے متفق نظر آ رہے تھے۔ اس کی باتوں سے اس شخص نے بوڑھے بابا جی سے معافی مانگی تھی، اور پھر وہ سامان اٹھائے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بوڑھے بابا جی خضر کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ بیٹا، مینوں سمجھ نہیں آتی پئی میں کیویں تہاڈا شکر ادا کراں۔ وہ بوڑھا شخص جھریوں زدہ ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر کہہ رہا تھا، جبکہ خضر نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ ایسا نہ کہیں، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں، اور ویسے بھی مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کے کام آ سکا۔ خضر کی بات پر وہ بوڑھا شخص مسکرایا تھا۔ خضر سے مزید اس دھوپ میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے بوڑھے شخص نے چھاؤں میں سٹول رکھ کر اسے اشارہ کیا۔ اے کین تو ایتھے پہ، اے دھوپ وچ نہ کھل، یہ لو ادھر بیٹھو، اس دھوپ میں نہ کھڑے ہو۔ اس شخص کے کہنے پر خضر اس سٹول پر جا بیٹھا تھا۔ وہ شخص اب اس سے اس کے گھر کے حال احوال پوچھ رہا تھا۔ اس کی زبان خضر کو مشکل سے ہی سمجھ آ رہی تھی، مگر جو سمجھ آ رہی تھی وہ اس کا جواب دے رہا تھا۔ وہ بوڑھے شخص سے ہند کو سیکھ رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے کوئی نہیں دیکھ کر کہہ سکتا تھا یہ وہ
ایک مشہور بزنس مین کا بیٹا ہے۔ تقریباً 1 بجے کے قریب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی۔ کلاس کے دوران بھی اس کے ذہن میں پردوں میں وہی شخص چھایا ہوا تھا۔ کلاس میں نہ دھیان ہونے پر میم نے اسے 1-2 دفعہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا، مگر وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ بس وہ چاہتی تھی جلدی سے ختم کلاس ہو اور وہ باہر جا سکے۔ وہ فاطمہ اور ایمن کو بنا بتائے ہی کلاس ختم ہونے پر یونیورسٹی سے نکل آئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر خضر اس سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ باہر آ کر اس کی نظریں ارد گرد بس ادھر ادھر خضر کو ہی تلاش کر رہی تھی جب اچانک سامنے نظر پڑنے پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ خضر کی نظر نہ آنے پر اسے یہی لگا کہ وہ اب تک جا چکا ہوگا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کے لیے یہاں 2 بجے تک رکنا آسان نہیں تھا۔ مگر وہ تو سامنے ایک بوڑھے ریڑھی والے کے ساتھ شاید کھڑا سبزیاں بیچ رہا تھا۔ کبھی کسی بات پر مسکراتا تو کبھی کسی سبزی کو اٹھا کر حیرت سے دیکھتا۔ اسے یقین نہ آیا کہ یہ خضر ہی ہے، کیونکہ جو شخص خود کو لے کر اتنا سیلف آبسیسڈ اور سینسٹیو ہو، شاید ہی وہ ایسی جگہوں پر یا ایسے لوگوں میں کھڑا ہونا بھی پسند کرے۔ مگر نہیں، وہ واقعی خضر ہی تھا۔ اب وہ اس شخص کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا۔ اس شخص نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ خضر کی نظر بھی اس پر پڑ چکی تھی۔ اس کی نظر پڑتے ہوئے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل چکی تھی اور ان بابا جیسے معذرت کرتا اب اس کی طرف آیا تھا۔ بھئی، میں تو 2 بجنے میں پورا گھنٹہ باقی ہے اور آپ اتنی جلدی آ گئیں۔ خضر اس کے سامنے آتے اس سے مخاطب ہوا۔ ردا کے چہرے پر پڑنے والی سورج کی کرنوں کے درمیان اب خضر حائل ہو چکا تھا۔ وہ کرنیں اس کی پشت سے ٹکرا رہی تھیں۔ آج میم نہیں آئی تھی تو اس لیے میں بس جلدی آ گئی باہر۔ آپ بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ کچھ جھوٹ سچ ملا کر ردا نے بات بنائی تھی۔ کیا ہم سامنے اس ریسٹورینٹ میں جا کر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا یوں سڑک پر آپ کو کھڑا رکھنا۔ اس کے کہنے پر ردا نے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ارد گرد چلتے لوگوں پر تھیں۔ ردا کو اس کی یہ بات اچھی لگی تھی۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتی سی ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی تھی۔ اسے سامنے ہی ایک ٹیبل نظر آئی تھی خالی۔ خضر نے اس کے بیٹھنے کے لیے چیئر کھسکائی۔ ردا کے بیٹھتے اب وہ اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ اب وہ آمنے سامنے ایک ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ردا اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر شاید وہ کنفیوز تھا۔ جی بولے، کیا کہنا تھا آپ کو؟ آخرکار ردا نے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ ردا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ لیتا، مگر اس پر نظر ڈالنے سے گریز برت رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ باہم جوڑے اب ذرا آگے ہو کر بیٹھا تھا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ تول رہا ہو۔ اس نے گہری سانس لے کر بولنا شروع کیا۔ دیکھیں، مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں بس آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ مجھے بہت پسند ہیں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خضر نے بنا کسی لگی لپٹی اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ وہی جانتا تھا کتنی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں سب کے سامنے اسے تھپڑ ہی نہ پڑ جائے۔ خضر کی بات سن کر گویا ردا کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ ریسٹورینٹ کی ہوا ساکت ہو چکی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنیں کانوں میں بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ اسے تو لگا تھا شاید وہ اس سفید پھولوں کے بکے اور کارڈ کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن دینے آیا گا، مگر یہاں تو بات کچھ اور ہی تھی۔ ردا نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ ردا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تھا۔ ایک لمحے کو ردا کی بھوری آنکھیں خضر کی سرمئی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ انہیں آنکھوں پر خضر عالم شان نے دل ہارا تھا۔ خضر نے نگاہیں اس پر سے ہٹا رکھی تھیں۔ دھڑکنیں بے قابو میں کہاں تھیں؟ تیری آنکھوں کی سہولت میسر ہو جس کو، وہ بھلا چاند ستاروں کو کہاں دیکھے گا۔ روبرو عشق ہو اور عشق بھی تیرے جیسا، پھر کوئی بھلا دل کے خساروں کو کہاں دیکھے گا۔ آپ جانتے ہیں نا ابھی آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ کو مجھ سے ملے 1 دن ہوا ہے، وہ بھی ہماری سرسری سی ملاقات تھی، اور آپ کچھ لمحے کی ملاقات پر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیا۔ ردا نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کسی کے پسند آ جانے کے لیے 1 لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی خضر نے ویٹر کو 2 کافی لانے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے نہ تو مجھے دیکھا ہوا ہے، نہ آپ میرے بارے میں کچھ جانتے ہیں، پھر بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ردا حیران تھی کہ ایک ملاقات میں کیسے کسی کو اتنا پسند کر سکتا ہے کہ سیدھا شادی کی بات ہی کر ڈالے۔ جی ہاں، کیونکہ میں شادی کے بعد ہی آپ کو دیکھنے اور جاننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کی بات پر ردا کے رخسار سرخ ہوئے تھے۔ سچ شکر کہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، نہیں تو وہ شخص جان لیتا کہ اس کی باتیں ردا کے دل پر دستک دینے لگی تھیں۔ ایک تو ہر سوال کا جواب موجود تھا اس شخص کے پاس کہ بندہ بحث بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو اس وقت وہ ایک ساحر لگا تھا جو دل میں اترنے والی باتیں کر رہا تھا، اور وہ اس کے سحر میں جکڑنے جا رہی تھی۔ ردا کا دل چاہا کہ وہ بولتا رہے اور وہ یہاں بیٹھی گھنٹوں اس کو سنتی رہے۔ وہ کیوں اتنا اچھا بولتا تھا؟ مگر میں تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔
یہاں تک کہ مجھے آپ کا نام تک نہیں پتہ۔ ریتا نے بہانہ بناتے اسے ٹالنا چاہا، مگر دل کا بخود اس کی مالا جپنے لگا تھا۔ نام میں کیا رکھتا ہے؟ مگر پھر بھی بتا دیتا ہوں، میرا نام خضر ہے۔ خود کی طرح نام بھی بہت پیارا تھا اس ظاہر کا۔ اس کے گھنگریالے بال چھوٹے بال ریتا کو اٹریکٹ کر رہے تھے۔ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے بات شروع کی۔ دیکھیں، ہر لڑکی کو اپنے لائف پارٹنر کو لے کر ایک نظریہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا لائف پارٹنر چاہتی ہے، اور ایسے ہی کسی کو بھی اپنا ہم سفر نہیں چن لیتی۔ اس طرح میں نے بھی اپنے لائف پارٹنر کو لے کر کافی کچھ سوچا ہوا ہے۔ یہ سنتے خضر نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ یہ سب پہلے سے سوچ کر آیا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ جیسی لڑکی اتنی آسانی سے تو کسی کو بھی اپنے لائف پارٹنر منتخب نہیں کرے گی۔ آپ بتائیں، آپ کے لائف پارٹنر میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ خضر کی نظریں اب اس کے ہاتھوں پر تھیں۔ اس کی رنگت نہ بہت گوری تھی اور نہ بہت سانولی، فیئر رنگت کی حامل تھی وہ، جبکہ اس کے مقابلے میں خضر کا رنگ گورا تھا۔ اس کی یونیورسٹی میں بہت سی خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ اس نے پلٹ کر کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی دل کو سامنے بیٹھی لڑکی اتنی اچھی کیوں لگ رہی تھی؟ میرا لائف پارٹنر پہلے تو ایک اصل مرد ہونا چاہیے۔ پتہ ہے اصل مرد کون ہوتا ہے؟ وہ مرد جس کی آنکھوں میں حیا ہو۔ مرد کہلانے کے لائق وہی ہوتا ہے جو غصے میں اپنی زبان اور ہاتھ دونوں پر قابو رکھ سکے، ہر راہ چلتی عورت کو دیکھ کر جس کی رال نہ ٹپکنے لگے، اپنی عورت کے علاوہ جو دوسری عورت کو دیکھنا بھی حرام سمجھے، جو بنا گالی گلوچ کے بات کرنا جانتا ہو، جو پہلے بات کو سمجھے پھر اس پر رد عمل ظاہر کرے، خیر سے سن کر اپنی شوہر عورت پر شک نہ کرنے لگ جائے، جو شادی کے بعد دوسری عورت سے ناجائز تعلق نہ رکھے، جو کسی محفل میں اپنی عورت کو بے عزت نہ کرے، جو اپنی عورت کو رلا کر اپنی مردانگی نہ ظاہر کرے، جو محبت کے دعویٰ کرے تو ان پر پورا بھی اترے، اس کے پاس دین کا علم صرف 4 شادیوں تک محدود نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے حقیقی مرد، اور جس مرد میں یہ سب نہیں وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ ریتا کے کہنے پر خضر نے گہرا سانس لیا، پھر کہنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری جو بھی خواہشات ہیں میں سب پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے بات کرنے میں یہاں تک آیا ہوں، نہیں تو آج تک میں نے کسی لڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور نہ ہی مجھے یہ حرام تعلقات رکھنا پسند ہے۔ تم اچھی لگی تو میں سیدھا نکاح کی بات کی۔ چیخنا چلانا میری فطرت میں نہیں، تھوڑا بہت غصہ آتا ہے وہ بھی چھوڑ دوں گا، تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، چاہے تو وعدہ لے لو۔ شک کی تو گنجائش ہی نہیں، تم پر اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، خواہ وہ میرا ہی کیوں نہ ہو۔ تم مل جا تو پھر 4 شادیوں کی ضرورت کس کمبخت کو ہوگی؟ باقی ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس سے تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا، بس ابھی جاب نہیں کرتا کیونکہ باپ کے پیسے پر عیاشی کر رہا ہوں، مگر تمہارے لیے وہ بھی کرنے لگ جاؤں گا۔ اب بھی نہیں قبول کرو گی مجھے؟ اس نے اب تم کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ آپ کہنے سے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا، تم کہنے سے اپنے پہن کا احساس ہوتا تھا اسے۔ خضر کی باتیں سنتے ریتا کو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی، جیسا وہ چاہتی تھی وہ ویسا ہی تھا۔ اس کو وہ پسند آیا تھا، مگر اب اتنی جلدی رضامندی بھی ظاہر نہیں کر سکتی تھی وہ۔ پتہ ہے، ایک لڑکی اپنے اوپر اٹھنے والی ہر نظر پہچان لیتی ہے کہ کس کی نظر میں اس کے لیے محبت ہے اور کسی نظر میں ہوں۔ ریتا نے اسے دیکھتے کہا، اچھا تو میری نظر میں کیا ہے تمہارے لیے؟ خضر نے اسے نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ عزت، جو محبت سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے۔ ریتا کے کہنے پر خضر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کے دائیں گال پر پڑنے والا ڈمپل واضح ہوا تھا۔ وہیں اس ڈمپل کو دیکھتے ریتا کا اسے چھونے کا دل کیا، مگر کس حق سے؟ خود کی ہی سوچ پر لعنت بھیجی تھی اس نے۔ اچھا تو میں ہاں سمجھوں؟ خضر نے ابروچ کاتے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، ریتا نے انکار کیا تھا۔ مگر کیوں؟ میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، اس نے بے قراری سے پوچھا۔ جب تک میں اپنے گھر میں بات نہیں کر لیتی تب تک نہیں، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا آپ کو، مسکرا کر کہتے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اوین تو اس کے نہ ملنے پر اسے 1000 گالیوں سے نواز چکی ہوگی۔ تھوڑا کیا، میں تو سالوں انتظار کر لوں گا، بس جواب ہاں میں ملنا چاہیے۔ خضر بھی اس کے دیکھتے کھڑا ہو چکا تھا۔ اچھا دیکھتے ہیں پھر کتنا انتظار کر سکتے ہیں آپ۔ یہ کہتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ خضر بھی ٹیبل پر بل پیسے رکھتے اس کے پیچھے بڑھا تھا۔ کافی تو پی نہیں تھی دونوں نے۔ میں چھوڑ دوں گھر؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ میں جانتا ہوں تو بہت تیز ہوں، سب کچھ خود کر سکتی ہوں، مگر میں تمہیں یہ اکیلے نہیں جانے دے سکتا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں گی، اکیلی نہیں، تو آپ بے فکر ہو کر جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی اس دھوپ میں آپ کے چہرے کا گلو کم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، میں یہاں سے جا کر ایسی اسکن کی روٹین کروں گا کہ میرے چہرے کا گلو دیکھ کر سورج بھی منہ چھپا لے۔ اچھا، یہ اسکن کیئر روٹین تو پھر مجھے بھی جاننی چاہیے، ریتا نے شوخ انداز میں پوچھا۔
अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम तो इस तरह सभी मेरी सांसें रोकने का हुनर रखती हो। मज़ीद खूबसूरत लगकर जान लेने का इरादा है क्या? उसके यूं कहने पर रिदा की गाल बेसाख्ता सुर्ख हुए थे। उफ, ये शख्स लफ्ज़ों के मामले में बहुत बेबाक था। खिज़र, दूर। रिदा ने उसे घूरा था। जी माँ कयालिया, उसने सीने पर हाथ रखते सर झुकाकर पूछा था। वो अपने हर अंदाज से उसे अपना दीवाना बना रहा था। मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है। रिदा के खफा खफा तासुरात देखकर वो फ़ौरन सीधा हुआ था। अच्छा सॉरी, गलती हो गई, अब नहीं कहता कुछ। लेकिन तुम ब्लश कर रही हो ना मेरी बातों की वजह से। खिज़र के सच पकड़ लेने पर रिदा का दिल चाहा वो खुद को कहीं छुपा दे। ये शख्स कैसे जान लेता था सब। तुमसे बात करना ही फजूल है, जा रही हूँ मैं। ये कहते ही रिदा वापस यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ी थी ताकि एमन और फातिमा को ढूंढ सके और इस शख्स से पीछा छुड़ा सके। इसे डर था कि वह आंखें ही आंखों में उसके दिल की हालत जान लेगा। जबकि खिज़र ने उसे हैरत से देखा था, जो फिर से गुस्से में आपसे तुम पर आ गई थी। तुम कहना उसे ज़्यादा अच्छा लगा था। अब वो इसके पीछे पीछे चल रहा था। अच्छा सॉरी ना, अब पक्का कुछ नहीं कहूँगा। रिदा ने रुख मोड़े उसे देखा था। वो दोनों कान पकड़े माफ़ी का तलबगार था। उसकी मासूम से चेहरे पर उसे प्यार आया था। ठीक है, मगर इसके बाद माफ़ी नहीं मिलेगी, तो ज़रा संभल कर, वो एक अदा से कहती चल दी थी। जो हुक्म महलकाया लिया। खिज़र के सर झुकाकर कहने पर वो मुस्कुराई थी। वैसे तुम्हारी मुस्कुराती आँखें मुझे बहुत पसंद है, मगर गुस्से में तुम दिल के और भी करीब लगती हो। अच्छा, इसीलिए मुझे गुस्सा दिला रहे हो? नहीं तो मेरी इतनी मजाल। रिता ने इस ड्रामेबाज को देखा जो पल में कैसे बदल जाता था। अच्छा मैं चलती हूँ, ईमन और फातिमा ढूंढ रही होंगी मुझे। वो उसे खुदा हाफिज़ कहते अब अंदर की तरफ बढ़ गई थी, जबकि खिज़र अब सर झटकते मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। वही जानता था कि किस कदर खुश था वो चीख चीख कर सबको बताना चाहता था कि हाँ, उसे मोहब्बत हो चुकी है एक भूरी आंखों वाली लड़की से। वो सबसे पहले ये खुशी अपनी दादों से शेयर करना चाहता था। वो गाड़ी में बैठते गाड़ी जन से भगा कर ले गया था। इसका रुख घर की तरफ था। वो कार पोर्च में अपनी गाड़ी पार्क करने पर के बाद घर के अंदर दाखिल हुई थी। वो कंधे पर बैग टकाए अपनी धुन में मगन चलती जा रही थी जब लाउंज में बैठी शख्सियत को देखकर उसके कदम वहीं जम गए। उसने एक नज़र अपने बाप को देखा, फिर कदम बढ़ाते इनके करीब आ खड़ी हुई। ये यहाँ क्या कर रही है डैड? उसने एक नज़र सामने बैठी औरत को देखा जब खड़ी हो चुकी थी। तुमसे मिलने आई हैं? जुल्फ़िकार साहब ने इसको देखते नरम लहजे में कहता। बेटा वो मैंने कहा था ना कि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, फिर ये यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज़ ऊंची हुई थी। एमन मेरी बच्ची मेरी बात तो सुनो। वो औरत उसके करीब आई थी, जबकि ज़रीना बेगम के करीब आते एमन 2 कदम पीछे हुई थी। दूर रहे मुझसे, और ख़बरदार जो मुझे अपनी बेटी का ये हक़ आप बहुत पहले खो चुकी हैं। तुम मेरी बेटी हो, ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने अटल लहजे में कहा। बेटी माने माई फुट। तब आपको बेटी की याद नहीं आई थी जब आप किसी गैर मर्द के लिए मुझे छोड़कर गई थी? तब आपको एहसास नहीं हुआ था कि एक छोटी सी बच्ची कैसे रहेगी अपनी माँ के बिना? आप मेरे लिए उससे दिन बन गई थी, समझे आप? मैं सिर्फ अपने बाप की बेटी हूँ। एमन ये कहते ही बाप के करीब जा खड़ी हुई थी। जुल्फ़िकार साहब ने उसके गिर्द बाजुओं का हिसार कायम किया, जबकि ज़रीना बेगम ने गुस्से से जुल्फ़िकार साहब को देखा था। डैड, मैं रूम में जा रही हूँ। जब ये औरत चली जाए तो मुझे बुला लेना आप। आज के बाद से यहाँ नजर न आए, समझा देना आप उसे। ये कहते वो ऊपर रूम की तरफ बढ़ गई थी। सरीना बेगम उसे आवाज़ें देती रह गई थी, मगर वो उनकी अनसुनी करते जा चुकी थी। सरीना बेगम ने रुख मोड़े जुल्फ़िकार साहब को गुस्से से देखा था। यकीनन तुमने ही मेरी बेटी के कान भरे होंगे मेरे खिलाफ, मगर याद रखना मैं भी उसी की माँ हूँ। जब तक ये हकीकत तस्लीम नहीं कर लेती मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसे कुछ नहीं सिखाया ऐसा। वो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो चुकी है। उसे नज़र आता है कि कौन इसका अपना है कौन पराया। ऐसे बेहतर होगा कि आज के बाद यहाँ मत आना, नहीं तो अगली दफ़ा इतने आराम से जाने का नहीं कहूँगा। पहले ही तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का मूड ऑफ हो चुका है। जुल्फ़िकार साहब ने स्पाट लहजे में जवाब देते इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था। ज़रीना बेगम गुस्से से अपना पर्स उठाती बाहर की तरफ बढ़ गई थी। जुल्फ़िकार साहब वहीं सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठे थे। काश वो इस वक्त पैसे के लिए इन्हें ना छोड़कर जाती तो आज उनकी फैमिली भी खुशहाल फैमिली कहलाती। मगर ज़रीना बेगम को पैसा चाहिए था। पैसे के लालच में वो इतनी अंधी हो गई थी, उन्हें ये ख्याल तक नहीं रहा कि इनकी 4 साल की बेटी भी है। वो तलाक लेकर अपने पसंद के इंसान से शादी करना चाहती थी, जो उन्होंने कर भी नहीं थी। मगर अफसोस उसके बाद जुल्फ़िकार साहब के बिज़नेस ने इतनी तरक्की की कि अब उनकी खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी। पैसे की कोई कमी नहीं रही थी। उन्होंने एमन की हर ख्वाहिश पूरी की थी।
उसके लिए माँ बाप दोनों का किरदार अदा किया था। यही वजह थी कि एमन के लिए इनका सब कुछ इसके डैडी ही थे। अब वो सोफे से उठते एमन के कमरे की तरफ बढ़े थे ताकि इसका मूड ठीक कर सके। वो अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये बारिश मासी की कितनी यादें ताज़ा कर रही थी। हर थोड़ी देर बाद वो सर उठाकर उसकी तरफ देख रहा था, जिससे बाहर के लॉन का मंजर वाज़ेह था। हल्की हल्की बारिश, हवा से झूलते दरख्त उसे मासी में धकेल देते थे कि कुछ आवाज़ें उसके जहन के पर्दों से टकराई थी। दुआ, बारिश में मत भीगो, बीमार पड़ जाओगी। एक 6 साल बच्ची रेड कलर का फ्रॉक पहने बाहर बारिश में भाग रही थी, जबकि उसके पीछे भागता वो लड़का उसे बार बार समझा रहा था, मगर मचाले वो किसी की भी सुन ले। सर प्लीज़, मुझे खेलना है बारिश में, तुम्हें पता ना मुझे बारिश कितनी पसंद है। उस लड़की ने पीछे मुड़कर मुंह फुलाकर जवाब दिया था, ये सर्दी की बारिश है दुआ, ठंड लग जाएगी, पहले ही बहुत भीग चुकी हो, बस करो। उस लड़की ने उसे समझाना चाहा था। एक शर्त पर जाऊंगी, अगर तुम मुझे मेरी पसंदीदा चीज़ लेकर दोगे। वो लड़की अब कमर पर हाथ रखे उसे देखते हुए बोली थी। ओके, जो बोलोगी वो दिलाऊंगा, मगर अभी चलो। वो उसके करीब आते इसका हाथ थाम कर अंदर की तरफ बढ़ा था। उस लड़की के चलने पर पूरे लाउंज में छन छन की आवाज़ गूंज रही थी। शायद उसने पायल पहनी हुई थी। वो भी इन्हीं ख्यालों में गुम था जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो दस्तक से ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाई थी। उसने अंदर आने की इजाज़त दी थी। सिकंदर शाह अंदर दाखिल हुए थे। अंकल, आप आइए बैठिए। उसने लैपटॉप साइड पर रखते इन्हें बैठने का इशारा किया था। बेटा, कब तक काम में लगे रहोगे? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। बाहर देखो, मौसम कितना अच्छा है। और बाहर हमारे साथ बैठो, काम तो होते रहेंगे, कभी खुद के लिए भी जीना सीखो। उन्होंने ज़रग़ाम को नरम लहजे में समझाया था। अंकल, मुझे बारिश वैसे भी पसंद नहीं है, अब तो बाहर जाकर क्या ही इंजॉय करूँगा, तो इससे अच्छा है ना कि मैं काम कर लूँ। उसने रसानियत से कहते इनकार किया था, मगर क्या ये सच था कि उसे बारिश पसंद नहीं थी? अब नहीं पसंद? मतलब पहले बारिश पसंद थी? उसके कहने पर ज़रग़ाम ने सर झुकाकर बहुत कुछ अपने अंदर उतारा था। हुई ख़त्म जब से वो मोहब्बतें, मेरे मशग़ले भी बदल गए, कभी रोने शाम को बैठ के रोक, कभी मैकदे को मिल गए। तेरा हाथ हाथ से छूट गया तो लकीरें हाथ की मिट गईं, जो लिखा हुआ था वो मिट गया, जो नसीब था वो बदल गए। उसके दिल से मेरी सदा बुलंद हुई थी, मगर ज़बान खामोश रही। अपने दुखों का प्रचार करना उसे पसंद नहीं था शायद, मगर अब नहीं पसंद। खैर, आपको कोई काम था तो बताएं। नहीं, काम तो कोई नहीं था, वो बस माही ने खुद चाय और पकौड़े बनाए थे, तो वो चाहती थी तुम भी हमें बाहर ज्वाइन करो। मगर खैर, तुम काम कर लो। वो उदास चेहरे के साथ कहते उठकर जाने लगे जब ज़रग़ाम की आवाज़ उनकी समातों से टकराई थी। अच्छा, तो इससे कहें मेरी चाय में चीनी कम डाले, मैं अभी आता हूँ। उसके यूँ कहने पर सिकंदर शाह का चेहरा खिल उठा था। वो इसे आने का कहते खुद बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया, जबकि बाहर दरवाजे के साथ कान लगाकर खड़ी माहीन का दिल तो खुशी से झूम उठा था। वह इसके हाथ की बनी चाय पिएगा, बस यही काफ़ी था उसके लिए, वरना तो हमेशा इनकार ही सुनने को मिलता था उसे। वह फ़ौरन से किचन की तरफ भागी थी ताकि उसके लिए अलग से चाय बना सके। ज़रग़ाम ने अब सारे पेपर्स इकट्ठे करने के बाद लैपटॉप चार्जिंग पर लगाया था। ये वही जानता था उसने कितनी मुश्किल से खुद को राज़ी किया था। सिकंदर शाह के इसके ऊपर बहुत एहसानात थे। वो इनको दुखी नहीं कर सकता था। वो सभी समझता था कि वो किसके कहने पर इसके पास आए थे। वो भी एक बाप थे, इन्हें भी अपनी बेटी की खुशी अजीज़ थी, मगर वो इनकी हर बात नहीं मान सकता था। उसने माहीन को कभी उस नज़र से नहीं देखा था, मगर पता नहीं क्यों वो पागल लड़की उससे मोहब्बत कर बैठी थी। उससे मोहब्बत भी माहीन को सिर्फ दर्द ही मिलना था। वो सर झटकते बाहर की तरफ चल दिया, जहाँ लाउंज में सिकंदर शाह इसका इंतज़ार कर रहे थे।